دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ اسکول کے چند بڑے لڑکے ایک ذہنی معذور شخص کو ستا رہے تھے۔ وہ اس لاچار کو مختلف طریقوں سے اذیت دینے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اس معذور شخص کو مزید تنگ کرنے کے لیے ان میں سے ایک شرارتی لڑکا آگے بڑھا اور اسے مزید دھمکانے کی غرض سے اس پر چلانے لگا۔ یہ سب کچھ وہیں کھڑا ہوا ایک چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا تھا۔ اس سے یہ سب برداشت نہ ہوا تو وہ اس معذور شخص کو بچانے کے لیے عمر میں اپنے سے بڑے ان لڑکوں سے الجھ پڑا۔ اس لڑائی میں اس چھوٹے بچے کو زخم تو آئے، لیکن آخرکار اس نے اس معذور کو ان لڑکوں سے بچا لیا۔ جب وہ چھوٹا دلیر بچہ گھر پہنچا تو اس کے زخم دیکھتے ہوئے اس کی ماں نے وجہ پوچھی تو اس بچے نے ساری کہانی سنا دی۔ ماں نے اس کی بات سن کر کہا، شاباش بیٹا، آج تم نے ایک ایسے انسان کا ساتھ دیا جسے کب سے ساتھ کی ضرورت تھی۔ اپنی ماں کے یہ الفاظ سن کر وہ چھوٹا بچہ بہت خوش ہوا اور اس نے ساری زندگی کے لیے یہ بات پلے سے باندھ لی کہ بے بس، لاچار اور مجبور افراد کی مدد کرنا اس پر فرض ہے۔ دوستو، یہ چھوٹا دلیر بچہ عبدالستار عیدی تھا، جنہیں دنیا آج اینجل آف مرسی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ویڈیو اپنی ساری زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دینے والی عظیم ہستی عبدالستار عیدی سے متعلق ہے۔ عظیم سماجی رہنما عبدالستار عیدی نے اپنی خدمات کا آغاز 1951 میں صرف 2300 روپے کے قلیل سرمایے سے ایک چھوٹی سی ڈسپینسری سے کیا تھا۔ انہوں نے یہ ڈسپینسری کراچی کے علاقے میٹھا در میں ایک چھوٹی سی دکان میں قائم کی۔ شروع میں انہوں نے اس فلاح و بہبود کے مرکز کا نام میمن والنٹیئر کور رکھا، لیکن چونکہ اس نام میں برادری ازم کی جھلک نظر آتی تھی، اس لیے انہوں نے اس کا نام مدینہ والنٹیئر کور رکھ دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے اس ڈسپینسری کو چلانے کے لیے ایک ڈاکٹر کی خدمات بھی حاصل کر لی۔ اس ڈسپینسری میں عبدالستار عیدی سارا دن مجبور اور لاچار لوگوں کی مدد میں مصروف رہتے اور اکثر اسی ڈسپینسری کے سامنے سیمنٹ کے ایک بینچ پر سو جاتے۔ دوستو، عبدالستار عیدی نے اپنی اس ڈسپینسری کو مزید وسعت دینے کی غرض سے کئی ممالک کا سفر بھی کیا، جن میں ایران، ترکی، فرانس، یونان، بلغاریہ اور یوگوسلاویہ وغیرہ شامل ہیں، اور وہاں سے انہوں نے کافی فنڈز اکٹھے کیے۔ وطن واپس آ کر ان فنڈز کی صورت میں جمع ہونے والی رقم سے انہوں نے 1952 میں ایک زچگی سینٹر اور پھر 1954 میں نرسوں کی تربیت کے لیے ایک سکول بھی کھول لیا۔ دوستو، یہی عیدی فاؤنڈیشن کا آغاز تھا۔ 1957 میں کراچی میں جب ہانگ کانگ فلو پھیلا تو اس وقت عیدی کو اپنی ڈسپینسری قائم کیے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے۔ اس مشکل وقت میں عبدالستار عیدی نے کراچی میں بیماروں کے لیے خیمے لگائے اور مفت ادویات لوگوں تک پہنچائیں۔ اس دوران نہ صرف کراچی کے مخیر حضرات نے ان کی دل کھول کر مدد کی، بلکہ ان کے فلاحی کام کو دیکھتے ہوئے پاکستان بھر سے انہیں ڈھیروں فنڈز ملے۔ ان فنڈز کی صورت میں اکٹھی ہونے والی رقم سے عبدالستار عیدی نے ایک پرانی سی وین خرید لی اور اس وین پر غریب آدمی کی وین بڑا سا کر کے لکھوا دیا۔ یہ وین سارا دن لوگوں کی خدمت کے لیے وقف رہتی تھی۔ مریضوں کو لانے لے جانے کے لیے 24 گھنٹے اس وین کی سروسز بالکل مفت دستیاب تھی۔ دوستو، عبدالستار عیدی یہ وین خود ہی چلاتے تھے۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ساری زندگی اس وین کے علاوہ کوئی اور گاڑی ڈرائیو نہیں کی۔ اس دور میں انہوں نے اپنی ڈسپینسری کا نام بدل کر عیدی ویلفیئر ٹرسٹ رکھ دیا اور اپنی وین پر بھی عیدی ایمبولنس کے الفاظ لکھوا لیے۔ دوستو، 70 کی دہائی میں عبدالستار عیدی کے دل میں کسی باقاعدہ پلیٹ فارم سے غریبوں اور ناداروں کے حقوق کی جنگ لڑنے کا خیال زور پکڑ گیا اور انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے پہلی بار 1970 میں کراچی کے کھارا در اور میٹھا در کے علاقوں سے ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے نیشنل اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن لڑا۔ چونکہ وہ ایک سادہ منش انسان تھے، اس لیے انہوں نے کوئی بلند بانگ دعوے نہ کیے، بلکہ انتہائی سادگی سے الیکشن کی کیمپین چلائی۔ انہیں ان انتخابات میں شکست ہوئی اور جمعیت علماء پاکستان کے رہنما شاہ احمد نورانی فتح یاب قرار پائے۔ اس کے بعد 1975 کے ضمنی انتخابات میں عبدالستار عیدی نے ایک بار پھر اسی حلقہ انتخاب سے الیکشن میں حصہ لیا،
لیکن دوسری بار پاکستان پیپلز پارٹی کے نور العارفین ان کے مقابلے میں فاتح رہے۔ دوسری بار شکست کے بعد عبدالستار ایدھی نے سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہا اور اپنی پوری توجہ فلاحی اور سماجی کاموں پر مرکوز کر دی۔ عبدالستار ایدھی 1928 میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ پاکستان مارز وجود میں آیا تو عبدالستار ایدھی کا خاندان 1947 میں بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آ گیا اور کراچی کے علاقے میٹھا در میں آباد ہوا۔ ان کے والد عبدالشکور ایدھی کپڑے کے تاجر تھے جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ عبدالستار ایدھی کی والدہ ذیابیطس کے مرض میں مبتلا تھیں۔ ایدھی نے 11 سال کی عمر ہی میں اپنی والدہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھال لی۔ وہ چونکہ زیادہ تر وقت اپنی والدہ کے ساتھ گزارتے تھے، اس لیے وہ زیادہ تعلیم بھی حاصل نہ کر پائے۔ ایدھی کی والدہ بہت اچھے دل کی خاتون تھیں۔ ایدھی ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ اسکول کے دنوں میں ان کی والدہ انہیں 2 پیسے جیب خرچ دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ان 2 پیسوں میں سے 1 پیسہ وہ اپنے اوپر خرچ کرے جبکہ دوسرا پیسہ کسی غریب ضرورت مند کو دے۔ اپنا بچپن اپنی والدہ کی خدمت میں گزارنے والے عبدالستار ایدھی کے دل میں دوسروں کی خدمت کا جذبہ اپنی والدہ کی طرف ہی سے ملا تھا۔ پاکستان آنے کے بعد عبدالستار ایدھی نے پہلے پھیری لگا کر مختلف روزمرہ کی چیزیں فروخت کرنے کا کام شروع کیا۔ پھر کچھ عرصہ کراچی کی کپڑا کی ہول سیل مارکیٹ میں کمیشن ایجنٹ کے طور پر بھی کام کیا، لیکن اپنی فطرت اور انسانی خدمت کے جذبے نے انہیں زیادہ دیر یہ کام نہ کرنے دیا اور پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ یہ کام چھوڑ کر 1949 میں ایک فلاحی تنظیم بانٹوا میمن ویلفیئر کمیٹی میں شامل ہو گئے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا آپ وقف کر دیا۔ اس ویلفیئر کمیٹی میں انہوں نے ابھی 2 سال ہی گزارے تھے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ کمیٹی صرف میمن برادری کے افراد کے فائدے کے لیے ہی کام کر رہی ہے اور عبدالستار ایدھی نسل، رنگ اور مذہب سے بالاتر ہو کر انسانی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کے خواہش مند تھے۔ اس لیے انہوں نے جلد ہی اس کمیٹی کو چھوڑ دیا اور میٹھا در کے علاقے میں ہی ایک دکان کرائے پر لے کر اپنی ڈسپینسری شروع کر دی۔ دوستو، عبدالستار نے اپنے ایدھی نرسنگ سینٹر کی ایک نرس بلقیس ایدھی سے 1966 میں شادی کی۔ شادی کے بعد ان دونوں سماجی شخصیات نے بہت سے نئے فلاحی کاموں کا آغاز کیا۔ بے گھر ہونے والی خواتین، ایدھی میٹرنٹی ہوم میں زچہ بچہ کی دیکھ بھال اور اس طرح کے خواتین سے متعلق کئی فلاحی کاموں کی نگرانی بلقیس ایدھی نے سنبھال لی۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں سے متعلق فلاحی کاموں کے لیے بلقیس ایدھی نے بلقیس ایدھی فاؤنڈیشن کی بھی بنیاد رکھی۔ یہ فاؤنڈیشن لاوارث نومولود بچوں کی دیکھ بھال سے لے کر لاوارث اور بے گھر لڑکیوں کی شادیاں کروانے کی ذمہ داری انجام دیتی ہے۔ ان نومولود بچوں کو قتل سے بچانے کے لیے جھولا پروجیکٹ بلقیس ایدھی کے نمایاں ترین فلاحی کاموں میں سے ایک ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت ایدھی مراکز کے باہر جھولے کا اہتمام کیا گیا تاکہ جو خواتین اپنے بچے کی دیکھ بھال یا پرورش نہیں کر سکتی وہ اپنے بچے کو یہاں چپکے سے چھوڑ کر جا سکیں۔ ان بچوں کو ایدھی فاؤنڈیشن اپنے یتیم خانوں میں پناہ دیتی ہے اور ان کو مفت تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ دوستو، ایسے والدین جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ ایدھی سینٹر سے ان لاوارث بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ بلقیس ایدھی کے مطابق اب تک ہزاروں لاوارث بچوں کو بے اولاد والدین کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ بلقیس ایدھی کی انہی خدمات پر انہیں حال ہی میں ایک بین الاقوامی ادارے کی طرف سے پرسن آف ڈیکیڈ، دہائی کا انسان بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے بلقیس ایدھی کو ہلال امتیاز اور مادر ملت ایوارڈ سے بھی نوازا ہے، جبکہ ایک بھارتی لڑکی گیتا کی دیکھ بھال کرنے کے عوض ہمسایہ ملک بھارت میں 2015 میں انہیں مدر ٹریسا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ دوستو، گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولنس سروس دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولنس سروس ہے۔ آج ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس 1800 سے زائد ایمبولنسز ہیں جو ملک کے طول و عرض میں مریضوں کو بالکل مفت ہسپتال پہنچانے کی سروسز مہیا کرتی ہیں۔ ان ایمبولنسز کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس 2 ایئر کرافٹ اور 1 ہیلی کاپٹر ایمبولنس اور 28 لائف بوٹس یعنی بحری ایمبولنسز بھی موجود ہیں۔
ایمبولینسز کے علاوہ عیدی موبائل میت سرد خانے کی سروس بھی ملک بھر میں موجود ہے۔ ان موبائل مردہ خانوں میں 30 میتوں کو رکھنے کی جگہ موجود ہے۔ ان لاوارث لاشوں کو 3 دن کے اندر اگر کوئی شناخت کر لے تو وہ میت لواحقین کے حوالے کر دی جاتی ہے، ورنہ انہیں عیدی قبرستان میں دفنایا جاتا ہے۔ عیدی قبرستان میں ماہانہ 250 سے 300 لاوارث لاشیں دفنائی جاتی ہیں اور عیدی قبرستان واچ گوٹھ کراچی میں اس وقت تک تقریباً 1 لاکھ لاوارث لاشیں دفنا چکی ہے۔ اس کے علاوہ اس فاؤنڈیشن کی جانب سے اس وقت ملک بھر میں 18 یتیم خانے کام کر رہے ہیں، جن میں ہزاروں یتیم بچے بچیاں پل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میرج بیورو، پاگل خانے، اینیمل شیلٹرز، سکولز، پناہ گاہیں، زچگی سینٹرز، معذور افراد کے لیے سینٹرز، عیدی لنگر خانہ، مہاجرین کیمپ اور گمشدہ افراد کے لیے بھی عیدی فاؤنڈیشن کی جانب سے ملک بھر میں مختلف خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فاؤنڈیشن نرسنگ اور گھرداری کے کورسز بھی کرواتی ہے۔ دوستو، عبدالستار عیدی کی انتھک محنت کے باعث عیدی فاؤنڈیشن کا جال تقریباً پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ اس وقت ہر چھوٹے بڑے شہر میں فاؤنڈیشن کے آفیسز کھولے جا چکے ہیں۔ پاکستان بھر میں عیدی فاؤنڈیشن کے مختلف ہاسپٹل، بلڈ بینکس، لیبارٹریز اور نرسنگ ٹریننگ سینٹرز بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ تمام سروسز اور خدمات ناداروں اور غریبوں کو بالکل مفت مہیا کی جاتی ہیں۔ عیدی فاؤنڈیشن نے بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی خدمات مہیا کر رکھی ہیں۔ آج دنیا بھر میں عیدی فاؤنڈیشن ہر مصیبت اور مشکل وقت میں مدد کے لیے موجود ہوتی ہے۔ پاکستان کے علاوہ فاؤنڈیشن جن ممالک میں کام کر رہی ہے، ان میں افغانستان، عراق، سوڈان، ایتھوپیا اور قدرتی آفات یا زلزلہ سے متاثرہ کئی ممالک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آج عیدی فاؤنڈیشن کے بڑے دفاتر امریکہ، آسٹریلیا اور انگلینڈ جیسے ممالک میں بھی اپنی خدمات مہیا کرتے ہیں۔ عیدی فاؤنڈیشن کو بہت سے قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے، جن میں IBA کراچی کی جانب سے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری، یونیسکو مدن جیت سنگھ اعزاز، حکومت سندھ کی جانب سے سماجی خدمت گزار برائے بر صغیر کا ایوارڈ، حکومت پاکستان کا اعلیٰ اعزاز نشان امتیاز اور عالمی میمن تنظیم کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ اعزازات شامل ہیں۔ انہیں بین الاقوامی اعزازات بھی ملے ہیں، جیسے رومن میگسیسے اعزاز، لیلن امن انعام، روٹری انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی ایک ایوارڈ انہیں ملا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں ان کے نام سے ایک شاہراہ بھی منسوب ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے ایک 50 روپے کا یادگاری سکہ بھی جاری کیا جا چکا ہے۔ دنیا کے مشہور و معروف سب سے بڑے سرچ انجن گوگل نے ان کی سالگرہ کے موقع پر انہیں ایک ڈوڈل کے ذریعے خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ دنیا بھر میں فری ایمبولینس سروسز کا سب سے بڑا نیٹ ورک لاوارث اور گمشدہ بچوں اور خواتین کے لیے عیدی ہوم، لاوارث میتوں کی تدفین اور نومولود بچوں کے لیے پنگھوڑا سینٹر قائم کر کے ان کی کفالت کے فرائض انجام دینے والے عبدالستار عیدی 8 جولائی 2016 کو 88 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انہوں نے اولاد میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ دوستو، عبدالستار عیدی کی بے لوث اور انتھک محنت سے شروع کی گئی یہ فاؤنڈیشن ان کی وفات کے بعد بھی اسی جذبے کے ساتھ ان کی بیگم بلقیس عیدی اور ان کے صاحبزادے فیصل عیدی اور ان کی صاحبزادی کبریٰ عیدی چلا رہے ہیں۔ عبدالستار عیدی کے بارے میں ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی دوستو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔